ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ اچھا اگر یہ ہوتا نا اسماء الحسنى للہ تو ترجمہ ہوتا کہ اللہ کے لیے بہترین نام ہے، لیکن آیت ہے وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، اسماء الحسنى للہ نہیں ہے، وَلِلَّهِ اسماء الحسنى ہے۔ عربی میں وہ جملہ بھی ٹھیک ہے مگر وہ جملہ ہوگا یہ آیت ہے، وہ عربی کا جملہ کہلائے گا اور یہ آیت کہلائے گی۔ یعنی اللہ اگر قرآن بنا دے کسی جملے کو تو پھر وہ جملہ نہیں رہتا، آیت کہلاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ابو طالب نے کہا تھا، آیت بن گئی۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو ان کے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، یعنی جو اللہ کے ناموں کے مخالف ہیں، ملحد اسماء اللہ ہیں، اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ناموں کو نہیں مانتے، ایسا بھی ممکن ہے۔ چھوڑ دو ان کو ان کے حالوں پر، ان کے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ جی یہ آیت کا وہ ظاہری ترجمہ، اور اب اس آیت کی تفسیر پر ہم غور کرتے ہیں۔ پہلے تو میرے کم سن ساتھی جو مجلس میں ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات ہو تو ہو، اور ورنہ بزرگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اسم اور مسمى ایک نہیں ہوتے۔ یعنی مثلا سائیں تشریف فرمائے عابدی صاحب، یہ اور ہیں، ان کا نام اور ہے۔ جی میں اور ہوں، میرا نام اور ہے، آپ بھی سب ایسے ہی، نام اور ہے، ہماری ذات اور ہے۔ جی نام ہم پر عارض ہوا ہے، 7 دن بعد ہوا ولادت کے، جی کبھی کبھی تو بچوں کو 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے نام رکھے ہوئے، تو وہ جو 1 مہینے تک بچہ تھا اور نام نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ نام عارض ہوا ہے، نام اس کی ذات نہیں ہے۔ اور نام سبب بنتا ہے کہ ہم ذات کو پہچانیں، تو کچھ تو نام لے کر آتے ہیں اور کچھ کا نام رکھا جاتا ہے۔ وہ جو نام لے کر آتے ہیں وہ کیسے ان کے برابر ہو جائیں جن کا نام رکھا جا رہا ہو۔ جو نام لے کر آتے ہیں ان میں ایک نام علی ہے، وہ ان کے برابر کیسے ہو جائیں گے جن کا نام رکھا گیا ہے؟ ذرا صلوات ہدیہ کریں محمد۔ اسم اور مسمى 2 علیحدہ چیزیں ہیں، یعنی مثلا فلاں عالم دین ہے، مثلا کسی مولانا کو کہتے ہیں آپ عالم دین ہیں، تو ان کا علم ان کی ذات نہیں ہے، نہ جانے کب تک جاہل رہے تھے، فلاں جگہ پڑھنے گئے، بہت عرصے تک تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ عالم ہے، پھر آنے کے بعد انہوں نے 2 4 5 کتابیں لکھی، 4 10 20 50 خطاب کیے، تو تب لوگوں نے ماننا شروع کیا یہ عالم ہے۔ تو یعنی وہ ہمیشہ سے جب سے تھے تب سے عالم نہیں ہے، یعنی علم ان پر عارض ہے، ان کی ذات نہیں ہے۔ جی مثلا اس دیوار کے اوپر جو کریم کلر ہے وہ اس کے اوپر عارض ہے، دیوار یہ کلر نہیں ہے، اس کے اوپر ایک چیز عارض ہوئی ہے، ایک چیز اس کے اوپر لگائی گئی ہے، تو وہ اور چیز ہے، اور جس چیز کو لگایا گیا ہے وہ اور چیز ہے۔ کسی کا عالم ہونا، اور ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا عالم ہونا یا ہمارے یہاں کے عالموں کا ہونا، یہ علم ان کی ذات پر عارض ہے، وہ ذاتاً عالم نہیں ہے۔ جی ایک بہت بڑی مدت گزری، واللہ اخرج، قرآن کو پکار کے کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے شکم سے اس حالت میں تم دنیا میں آئے کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو ہم تو شے کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ جی ہم وہاں سے جاہل آئے تھے، اور یہاں آہستہ آہستہ علم بڑھتا گیا، تو کوئی ڈاکٹر کہلایا، کوئی انجینئر کہلایا، کوئی مجتہد فقیہ کہلایا، کوئی عالم دین کہلایا، علم ان پر عارض ہوا۔ تو وہ کیسے برابری کا سوچ سکتے ہیں کہ جن پر علم عارض ہوا ہو ان کے ساتھ کہ جن کا علم ان کی ذات ہو؟ کیسے
کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ قرآن پڑھ چکے تھے، ان کے ساتھ وہ کیسے برابری کرے گا کہ جسے آج تک بھی قرآن یاد نہیں ہے؟ صلوات پڑھ لے ذرا محمد وآلہ۔ بھائی میں اپنے ان بچوں جوانوں کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ان مجلسوں کا وجودی فلسفہ وجودی ان مجلسوں کا عظمت اہل بیت بیان کرنا ہے۔ اگر پورے گھنٹے کی مجلس ہو جائے اور اہل بیت کی عظمت بیان نہ ہو تو وہ جلسہ ضرور ہوگا، مجلس نہیں ہوگا۔ یہ مجلس ہو رہی ہے، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ تو اصلی بات روشن ہے میری کہ ذات اور ہے اور اسم اور ہے، مسمى یعنی ذات اور ہے، اسم اور ہے، اور جس کی ذات اور اس کا اسم، مسمى اور اسم ایک ہو جائیں وہ مقام سب سے پہلا مقام الوہیت ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کا اسم، اس کا مسمى یعنی ذات الہی ہے اور اس کے نام ایک ہی ہیں، یعنی وہ عالم ہی اللہ ہے، اللہ ہی عالم ہے، اللہ ہی قادر ہے، قادر ہی اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قدرت اس کی ذات سے علیحدہ ہے، حیات ہی اللہ ہے اور اللہ ہی حیات ہے، تو قدرت اس کی، حیات اس کی، علم اس کا، اس کی ذات ہے۔ اب اللہ کے ناموں کا جب اللہ خود ذکر کر رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، تو وہ نام اس کی ذات ہے، ذات سے جدا نہیں ہے اور وہ ان ناموں سے جدا نہیں ہے۔ میں ایک اور تھوڑی سی تمہید لوں گا، ایک آپ سے سہارا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ کچھ چیزیں یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کچھ چیزوں کا کہ یہ اس کی ذات سے علیحدہ ہے یا اس کی ذات کی عین ہے۔ مثلا سورج اور شعاعیں، سورج اور اس کی شعاعیں، شعاعیں کیا سورج ہیں؟ نہیں، سورج سے جدا ہیں؟ نہیں، سورج بھی نہیں ہے اور سورج سے جدا بھی نہیں ہے۔ اور یہ مثال بہت روشن مثال ہے اللہ اور اہل بیت کی۔ اہل بیت اللہ نہیں ہے اور اللہ سے جدا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ اب اللہ کے بہترین نام کیا ہیں؟ اللہ کے بہترین نام، اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ انہی ناموں سے پکارو انہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ عزیزو میرے، جو ابھی جن کے گھروں میں بچوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، خود ان کے ہاں یا ان سے ان کے بچوں کے بچے ہو رہے ہیں یا ان کے متعلقین کے، ان کو بھی ایک جملہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ نئے نام کا جو ایک لفظ بول رہا ہوں بھوت سوار ہے کہ جی نیا نام ہونا چاہیے، تو یہ جو نئے نام کے چکر میں نامفہوم نام رکھے جا رہے ہیں، بلکہ لاپتاؤں کے نام رکھے جا رہے ہیں، وہ کسی طور بھی اہل بیت کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے شایہ نشان نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ نیا نام ہونا چاہیے، بھائی وہ بچے کا نیا نام ہونا چاہیے، اچھا معاف کیجیے گا، فریج وہی پرانا چاہیے جو خالہ کے گھر میں ہے، گاڑی وہی چاہیے جو ان کے پاس ہے، نام نیا ہونا چاہیے۔ تو بھائی نام کیوں نیا ہونا چاہیے؟ ہمارا تو نہ اللہ نیا ہے، نہ رسول نئے ہیں، نہ علی نئے ہیں۔ ان کا قدیمی ہونا ہی تو ان کی حقانیت پہ دلیل ہے۔ اللہ ازلی ہے، یہی اس کی حقانیت پر، اس کے وجود پر دلیل ہے۔ نبی اس وقت تھے جب کچھ نہیں تھا، یہ ان کا پرانا ہونا اور قدیمی ہونا ہی ان کے وجود کی عظمت کا عنوان ہے۔ تو ہماری تو کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے بھائی، جب ہماری کوئی چیز نئی نہیں ہے تو یہ چیز ہماری نئی کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر دوسری بات یہ کہ نام تو رکھا جائے گا وہ کہ جس کو آسمان سے بھیجا گیا ہو، یعنی ہم اپنے بچوں کے نام وہ نام رکھیں جو آسمانی نام ہو۔ تو ہمارے لیے تو فرشتہ آئے گا نہیں کوئی نام لے کر، تو بہتر نہیں ہے کہ ان ناموں کو تلاش کر لیں جن کے لیے فرشتہ آیا تھا؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر، کاظم، رضا، صلوات پڑھ لیں محمد۔ یہ
سارے آسمانی نام ہیں اور ان ناموں کو ہی رکھ لینا ہمارے لیے غنیمت ہے، اور خاص طور پر اہل بیت کا تو کی خواہش یہ ہے کہ نام ہمارے نام رکھو، ہمارے نام رکھو۔ دربار شام میں جب یزید نے امام سجاد سے کہا آپ کا نام کیا ہے، حضرت نے فرمایا علی۔ کہا میں نے سنا ہے کہ علی تو حسین کا بیٹا کربلا میں مار دیا۔ فرمایا وہ بھی میرے بھائی تھے۔ کہا وہ جو چھوٹا بچہ کربلا میں حسین کا مارا ہے اس کا نام کیا تھا؟ کہا وہ بھی علی۔ کہا آپ سب بھائیوں کے نام علی ہیں؟ تو امام نے فرمایا میرے بابا حسین کا فرمان ہے کہ اللہ اگر مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں سب کے نام علی رکھتا۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ علی اس کی خالہ کے بیٹے کا نام ہے، جی فاطمہ اس کی پھوپھی کی بیٹی کا نام ہے۔ ادھر اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں علی و فاطمہ ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ ہر گھر، اور مولا علی کی 3 بیٹیاں، تینوں بیٹیوں کا نام فاطمہ، صغرا، کبرا، وسطیٰ، فاطمہ کبرا، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ کبرا، فاطمہ صغرا، سب فاطمہ، اور کبرا صغرا لگا کر یعنی اس کے ساتھ تمیز یہ لگا کے کہ کون سی والی فاطمہ کو پکار رہے ہیں۔ اور امام سجاد تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فخر سے کہتے ہیں انا ابن الفواتم، میں فاطمہوں کا بچہ ہوں۔ میرے اجداد بیویوں میں، میرے خاندان کے اندر فاطمہ نام کی بہت سی بیویاں ہیں۔ تو میرے محترم سننے والوں، اسماء نام بہترین وہی ہے کہ جو آسمانی نام ہے اور الہی نام ہے۔ اب اللہ کے جو ظاہری نام ہیں وہ ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، جی قیوم ہے، وہ اللہ کے بہترین نام جو ظاہری نام۔ لیکن جو اللہ کے حقیقی اور باطنی نام ہیں ان میں سب سے پہلا اور بڑا نام محمد ہے۔ یہ نبی کا نام اللہ کا نام ہے۔ کیوں کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر نبی تک آ گئے، جیسے نام ہمیں ذات تک پہنچاتا ہے۔ جی میں ابھی سائیں کا نام لوں فوراً ان کی توجہ ہوگی کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ نام ذات تک پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی ذات کسی ذات تک پہنچائے تو وہی ذات تو اس کی نام ہو جائے گی جو ذات تک پہنچا رہی ہے۔ ہم محمد مصطفیٰ تک پہنچیں گے تو اللہ ملے گا۔ اللہ کے بہترین ناموں میں ایک نام مولا علی کا نام ہے۔ علی مولا تک پہنچیں گے تو اللہ ہماری طرف توجہ کرے گا۔ جیسے نام لینے سے ذات توجہ کرتی ہے، ایسے ہی یہ بہترین اللہ کے نام ہے۔ اور اب یہاں تک تو میں نے کہا تو ممکن ہے اب تک کسی کے ذہن میں آ جائے کہ مولانا تقریر کر رہے تھے، بس یہاں پر مولا کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ میرے مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن واللہ اسماء الحسنى۔ شرعی قسم کھائی ہے امام صادق نے، واللہ اللہ کی قسم ہے ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں۔ نحن واللہ اسماء الحسنى التي لا يقبل اللہ عملا من العباد الا بمعرفتنا۔ مولا صادق کا قول سنایا آپ نے، فرماتے ہیں ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ اللہ کسی بندے کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ ہماری معرفت نہ ہو۔ کسی کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی جب تک ہم اہل بیت کی معرفت نہ ہو۔ اللہ ہماری معرفت کی بنیاد پر اعمال کو قبول کرتا ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزو، 2 رکعت نماز حضور آپ بھی پڑھتے ہیں اور سائیں واسطی صاحب بھی پڑھتے ہیں، میں بھی 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ امام حسین بھی 2 رکعت اسی انداز سے پڑھتے تھے، مگر کیا میری اور امام حسین کی نماز برابر ہے؟ یہ 2 رکعت نماز سورہ الحمد اور ایک چھوٹا سورہ اور رکوع کا یہ ذکر اور سجدے کا یہ ذکر، ائمہ اہل بیت نے تو کہا ہے نا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو ساری امت نماز ایسے ہی پڑھنے کی کوشش تو کر رہی ہے کہ جیسے نبی نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ اچھا کیا حسین فرمان ہے، فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ صلو کما اصلی نہیں ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، نہیں فرما رہے ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی اللہ کی نماز بھی نبی ہم سے چاہتے ہیں اور اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔
یعنی چاہتے ہیں مجھے بھی دیکھو اور اللہ کی نماز بھی پڑھو. جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نبی کا دیدار کرنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد والے. اور شاعر نے کیا خوب 2 مصروں میں کہا، مجھے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. اس وقت بھی آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں بھی آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہوں، اور ہر ایک کا دیکھنا بھی دیکھنا ہے. اور میں اتنا تجربہ تو مجھے ہو گیا ہے کہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ سوچ کیا رہا ہے، تو پھر میں اس کو اپنے ساتھ نہ لے کے چلوں تو پھر خطیب کیسا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد. کچھ تو ارادتاً مجلس میں آتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ غیر ارادی طور پر آتے ہیں. بھائی چلنا تو ہے، رشتہ دار کے یہاں مجلس ہے، تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے آیا ہوا ہے. تو بہرحال ثواب تو اسے بھی ملے گا، لیکن مجلس کے اپنے تقاضے بھی ہیں. تو یہ جو دیکھنے کا انداز ہے نا، یہ چہرہ، یہ اس میں جہاں عاجزی ہوتی ہے وہ بھی نظر آ جاتی ہے، اور جہاں گھمنڈ ہوتا ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے. تو ہم تو دیکھ لیتے ہیں نا کہ آنکھیں عاجزی کی ہیں یا گھمنڈ کی ہیں، اور سب کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہنر ہے خطیب کا. تو شاعر کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، یہ میرے دیکھنے کا انداز میری نیاز مندی تھی. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. صلوات پڑھیں محمد. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس اپنے مقدمے کا ایک نتیجہ اور بھی آپ کو دے دوں. سرکار فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو نماز نبی کو کیسے پڑھتے ہوئے دیکھی؟ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین، ایسے دیکھی ہے. یعنی اللہ کا سجدہ ہو مگر حب حسین کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد والے. تو نماز 2 رکعت آپ کی بھی، میری بھی، ہمارے کسی بڑے عالم کی بھی، ہمارے کسی اللہ کے کسی ولی کی بھی. اور پھر نماز تو نبی نے فرمایا جیسے میں پڑھ رہا ہوں، ایسے تو ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے نبی نے پڑھی. تو ظاہری طور پہ سرکار کی 2 رکعت نماز اور ہماری 2 رکعت نماز برابر ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کیسے نہیں ہے؟ ایسے اس لیے نہیں ہے کہ جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جائے گی نماز کی سنگینی بڑھتی چلی جائے گی. ان کا مقام معرفت کسی سے قابل مقایسہ ہی نہیں ہے. وہی تو جانتے تھے کہ اللہ کیا ہے. جی مولا علی کا مقام معرفت، وہی تو جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے. تو جیسے جیسے معرفت سنگین ہوتی چلی جائے گی ایسے ایسے نماز سنگین ہوتی چلی جائے گی. عزیزان گرامی، تبھی تو طے کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی نمازوں کو سنگین بنانا ہے تو اہل بیت کی معرفت کو بڑھاؤ. اور زیارت جامعہ کے اندر اور ائمہ کی زیارت کے اندر یہ جو سلام کا جملہ ہے، السلام علیکم یا موادین الاعمال، سلام ہو اس گھرانے پہ جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے. جتنا یہ باٹ سنگین ہوتا چلا جائے گا نماز وزنی ہوتی چلی جائے گی. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اللہ ہی کے لیے. اب وہ جو ظاہری نام ہے وہ تو یہ جو 99 نام قرآن کے جلد کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور جو باطنی نام ہے وہ یہ 14 ہیں. اللہ کے باطنی نام 14 ہیں. یعنی عظمت 14 معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات. یہ جو ائمہ اہل بیت، یہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ اللہ کے باطنی نام ہیں. ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں. میرے معصوم فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بہترین نام ہیں. اب یہ جو اللہ کے بہترین نام ہیں، اس آیہ کریمہ میں ایک عربی قاعدے کے حساب سے، گرامر کے اعتبار سے، صرف اور نحو کے قواعد کے اعتبار سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ اسماء الحسنہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، صفت موصوف ہے. جی اسماء الحسنہ کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ حسنہ کے نام، جی حسنہ کا نام. غلام و زید کا غلام، یہ مضاف مضاف الیہ. جہاں مضاف مضاف الیہ، مثلا آبدی صاحب کا گھر، یہ مضاف مضاف الیہ. جی آبدی صاحب گھر آبدی صاحب، یہ اگر کہا جائے گا یہ صفت موصوف بنے گا، جو کہیں جملہ بنے گا اور کہیں کہا جائے گا کہ یہ کیا جملہ بنا رہے ہو. جی
یہاں اسماء الحسنہ اللہ کے بہترین نام نہیں، اللہ کے نام جو بہترین ہے، یعنی صفت اور موصوف کا ترجمہ ہوگا۔ صفت و موصوف میں عربی گرامر میں 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کی مطابقت ضروری ہے، ورنہ صفت و موصوف نہیں کہلاتی۔ مثلا اسما اگر صفت ہے، معاف کیجیے گا، اسما اگر موصوف ہے اور حسنہ صفت ہے اس آیت کے اندر، تو ان دونوں کے اندر مطابقت یہ ہونی چاہیے کہ دونوں جمع ہوں، دونوں مفرد ہوں، دونوں تثنیہ ہوں، دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنث ہوں، دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، تب جا کے صفت و موصوف وہ کہلائے گی۔ یہاں ترجمہ تو ہم صفت و موصوف کا کر رہے ہیں، مگر صفت و موصوف کی مطابقت نہیں ہے۔ مثلا اسما جمع، اسما مذکر، حسنہ مفرد، حسنہ مؤنث، یہاں ہونا مثلا عربی گرامر کے حساب سے اسما جمع ہے تو حسنہ بھی جمع حسنات ہونا چاہیے تھا۔ اگر مثلا اسما مذکر ہے تو حسنہ ہونا چاہیے تھا مذکر صفت کو بھی، لیکن یہاں صفت موصوف میں مطابقت نہیں ہے۔ تو پہلا جملہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں اللہ عظمتوں کا اعلان کرنا چاہتا ہے، وہاں اس کا اعلان کرنا ہی قاعدہ ہے، چاہے ہمیں قاعدہ ٹوٹتا نظر آئے۔ جی، آگ کا کام جلانا ہے، مگر جب عظمت دکھانے لگتا ہے تو ابراہیم پہ گلے گلزار بن جاتا ہے۔ یہ یعنی ایسا ہو سکتا ہے۔ شیر کا کام، مجھے ایک اور مثال، شیر کا کام چیرنا اور پھاڑنا ہے، مگر جب وہ عظمت دکھانے لگتا ہے تو کوئی شیر بھوکا بھی ہو اور پیروں کا بوسہ دے رہا ہو، تو یہ ممکن ہے کہ قاعدہ تبدیل ہو جائے، کیونکہ قاعدہ تبدیل ہو رہا ہے عظمت کے طور پر۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ نے بہترین ناموں کا ذکر کیا جن میں اسماء مذکر ہیں اور جمع ہیں، حسنہ مفرد ہے اور مفرد ہے اور مؤنث ہے، اسماء جمع ہیں اور مذکر ہیں، حسنہ مفرد ہے اور مؤنث ہے۔ عزیزوں میں نتیجہ دے رہا ہوں، زیادہ آپ کو صرف و نحو میں نہیں روکنا چاہ رہا۔ اسماء جمع ہے اور مذکر ہے، حسنہ مفرد ہے اور مؤنث ہے، اس لیے کہ 14 میں ایک ہی تو بیوی ہے، 13 مرد معصوم ہیں، ایک بیوی معصومہ ہے، تو اسماء جمع بھی آئے گا اور مذکر بھی آئے گا، حسنہ مفرد بھی آئے گا اور مؤنث بھی آئے گا، 14 میں ایک ہی تو بیوی ہے۔ یہ کمال ہے عظمت سیدہ کے باب میں کہ اللہ نے 14 میں ایک بیوی کو کافی جانا، 14 لوگوں میں 13 مردوں کے ساتھ ایک بیوی کو اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور اپنا دین سمجھانے کے لیے کافی جانا۔ اور یہ عظمت جناب زہرا ہے کہ 13 مرد معصومین کا جمال اگر کوئی ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ لہذا اپنی طرف اشارہ کر کے سیدہ فرماتی ہیں انا کلمۃ الحسنى فی الآیہ، آیت میں لفظ حسنہ جو ہے وہ میں فاطمہ زہرا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ یہ اس ذات کا، اس ہستی کا کمال ہے کہ تمام معصومین میں اللہ نے اس ذات کو ان معصومین کے لیے جمال قرار دیا ہے۔ میرے بچے جوان، جیومیٹری کے طالب علم، جیومیٹری میں کوئی بھی شکل ایسی نہیں ہے کہ جس کا مرکز تصور کیا جائے، سوائے ایک شکل کے جس کو دائرہ کہتے ہیں۔ مثلث، مربع، مخمس، اس کا مرکز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرکز کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا تمام جہتوں اور سمتوں سے فاصلہ برابر کا ہو۔ جس کا ساری سمتوں سے فاصلہ برابر نہیں ہے وہ مرکز کیسے ہے؟ شاید یہی قاعدہ ہمارے خاندان کے بڑوں کا بھی ہے۔ اگر گھر کا بڑا ہے، خاندان کا بڑا ہے، قبیلے کا بڑا ہے، علاقے کا بڑا ہے، تو سب کو برابر نگاہوں سے دیکھے تو مرکز کہلائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ وہی کسی گروپنگ کا شکار ہو گیا تو وہ مرکز کہتا رہے، مرکز ہے ہوگا نہیں ہوگا۔ مرکز کے لیے لازمہ ہے کہ اس کا سب سے فاصلہ برابر کا ہو۔ مخمس میں، مربع میں، مثلث میں
کوئی بھی ایسا نقطہ نہیں بن سکتا کہ جس کا فاصلہ سب سے برابر ہو. اگر کوئی نقطہ لگا بھی دیں گے تو کہیں سے زیادہ فاصلہ ہوگا، کہیں سے کم فاصلہ ہوگا. لیکن صرف اور صرف دائرہ ایسا شکل ہے جیومیٹری کی کہ جس میں مرکز کا ہونا بتاتا ہے کہ دائرہ ہے، اور دائرے کا ہونا بتاتا ہے کہ مرکز ہے. دائرہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ مرکز نہ بنایا جائے، اور مرکز بنا کر دائرہ کھینچا جاتا ہے. پہلے مرکز بنایا جاتا ہے، پھر دائرہ بنایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دائرہ پہلے بن گیا تو اب مرکز بنا دیتے ہیں. مرکز کی وجہ سے دائرہ بن رہا ہوتا ہے، اور وہ جو مرکز ہے نا دائرے کا، وہ قابل رؤیت بھی نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا. اگر نظر آ جائے گا تو اس کے جز بن جائیں گے، اور جز بن جائیں گے تو ایک حصہ دوسرے حصے سے قریب، اور دوسری سمت سے قریب، اور ایک سمت سے دور ہو جائے گا. اور جو ایک جگہ سے دور ہو جائے گا، ایک جگہ سے قریب ہو جائے گا، پھر وہ مرکز نہیں رہے گا. تو پھر اس کے لیے لازمہ ہے کہ وہ مرکز قابل رؤیت بھی نہ ہو. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جبریل کے جواب میں اللہ نے کیوں کہا ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. ان پانچ میں ایک ہی تو ہے جس کا فاصلہ سب سے برابر ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. حق ہے اس کا کہ جو سب سے برابر کا فاصلہ رکھے، اسی کے ذریعے سے پھر تعارف بھی ہو. ہم فاطمہ تو وابوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، وبنوہا، اور 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. حدیث قصہ ہے یہ. حدیث قصہ حدیث قدسی بھی ہے، یعنی واحد حدیث ہے حدیث قصہ جو حدیث کی ساری قسموں کو شامل کرتی ہے. یہ حدیث قدسی بھی ہے، حدیث نبوی بھی ہے، حدیث سیدہ بھی ہے، فرمان علی بھی ہے، حسن و حسین کا فرمان بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. ساری جتنی قسمیں بھی حدیث کی بنتی ہیں، کلام کی بنتی ہیں، وہ سب حدیث قصہ میں آتی ہیں. حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے، نبی کا فرمان سننے پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے، پنجتن کا کلام پڑھنے اور سننے کا ثواب بھی ملتا ہے. واحد حدیث ہے جو بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرتی ہے. اب اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. بنو تو 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں، ورنہ ابنان کہا جاتا ہے 2 کے لیے. یہ عربی ہے بھائی، یہ میری زبان نہیں ہے. عربی میں 2 کے لیے ابنان کا لفظ ہے، اور 3 سے زیادہ کے لیے بنو ہے. تو ہم نے تو تاریخ میں دیکھا کہ حسن و حسین کے علاوہ کوئی تیسرا بیٹا ہی نہیں آیا، مگر اللہ کہہ رہا ہے اس میں 3 سے زیادہ سیدہ کے بیٹے ہیں. بھئی معرفت کی نگاہوں سے تو دیکھیں، حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر میں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. اللہ نے سب کو صاحب عصمت و طہارت قرار دیا ہے. یہ سارا گھرانہ صاحب عصمت ہے، صاحب طہارت ہے. کمالات اور عظمتوں کا عنوان اس گھر کے نام، اور اس گھر کی صدارت سیدہ کے نام. سیدہ اس گھر کی صدارت کا عنوان رکھتی ہیں. نبی آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، مولا علی دیکھیں تو یا سیدتی یا مولاتی کہہ کے پکاریں. ساری دنیا علی کو مولا کہے، اور علی جناب زہرا کو مولا کہتے ہیں. اے میری مولا فاطمہ، اے میری سیدہ فاطمہ. اور پھر جو احترام نبی نے کر کے دکھایا، وہ شاید اس وجہ سے دہرایا اور بار بار تکرار کے ساتھ اظہار فرمایا کہ کچھ ہونا تھا. جی مولا علی کے لیے جو نبی فرما رہے ہیں، خاص مولا علی کے لیے حدیث کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. امام حسن امام حسین کے لیے نہیں ہے، مولا علی کے لیے حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی. یا علی جو تم سے لڑے وہ مجھ سے لڑ رہا ہے، جو تم سے امن اور آشتی سے اور پیار اور محبت سے رہے وہ گویا مجھ سے پیار سے رہ رہا ہے. کچھ ہونا تھا کیا؟ مولا علی کے ساتھ کچھ ہونا تھا؟ جنگ ہونی تھی کوئی؟ یعنی سرکار نے اپنے زمانے میں سب بتا دیا کہ میرے علی کے ساتھ کیا ہونا ہے. ایسے ہی کسی کے لیے یہ حدیث نہیں ہے. من آداہا فقد آدانی، جس نے مجھے میری فاطمہ کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا. من ارضاہا فقد ارضانی، اور جس نے میری فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. کیا کچھ ہونا تھا کیا؟ سرکار نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ کیا ہونا ہے، اور پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے.
اور وہی ایک عنوان قرار پایا کہ قیامت تک اب کسوٹی جناب زہرا کی محبت ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے رسول اللہ کو راضی کیا، اور جس نے رسول اللہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اور اس کے برخلاف سیدہ بھی. بلند تر صلوات. اور اس کے برخلاف بھی ہے، جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اس نے رسول اللہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا.